کا کہ جانور زخمی ہے تو کیا اس کی قربانی لگ جائے گی کہ نہیں لگے گی؟ جی، ایسا جانور جس میں ایسا زخم ہے کہ جو اس میں عیب پیدا کر رہا ہے کہ دیکھنے والے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو وہ زخم جو ہے وہ قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر معمولی زخم ہے اور وہ جب پتہ چل گیا، اس پہ علاج معالجہ کر لیا، قربانی کے دنوں تک وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے، اور معمولی زخم کے ہونے پہ قربانی کو کوئی خدشہ نہیں، وہ بالکل جائز اور افضل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی حرج نہیں، گہرا بھی ہو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس کو تین چیزیں بتائی گئی کہ اتنا زخم یا اس کو نقصان ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے۔ زخم کی وجہ سے چلنا دشوار ہے تو پھر نہیں لگے گا، اگر صحیح چل کے جا رہا ہے لیکن زخم ایسا ہو گیا ہے تو اس سے بالکل قربانی جائز ہے۔ ان کی نظر صرف پیسے پہ ہوتی ہے، میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، آپ چیک کر لیں۔ ان کا صرف نظریہ یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، کسی کی قربانی قبول ہو یا نہ ہو یہ نظریہ نہیں، نظریہ یہ کاروبار بن گیا۔ تو کئی بندوں نے تو قربانی کے لیے فارم بنا لیے اور بندوں کو رکھ لیا، وہ قربانی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور پھر ایام قربانی میں منہ مانگے دام، مخصوص نہیں زیادہ پیسے، قربانی کی عام دنوں میں اتنی اس کا ریٹ نہیں ہوتا، چونکہ اب آ گئے ہیں فلاں ادارہ ہے فلاں مجلس ہے تو اس کے ذریعے بس جی اتنے کا ہم ضرور کریں گے، تو یہ احتیاطیں اگر نہ برتی گئیں تو پھر وہ گوشت ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے کہ جو بندے شامل ہو رہے ہیں، اگر عقیدہ نہیں ٹھیک پھر بھی قربانی ضائع، اگر مال سودی کاروبار ہے، رشوت والا کاروبار ہے، یہاں قسطوں پہ کاروبار لوگ کرتے ہیں، بے دریغ بغیر اسلام کی شرائط کے قسطوں پہ کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے جی، بڑا اللہ کا فضل ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ اگر قسطوں کا کاروبار ہے، بندے بڑے عمدے نے رکشے دیتی ہم نے تے کاغذ کو رکھے رکھ دیا تے 2 سال تو بعد اگر پیسے نہ دیں تو رکشہ پھر لے لینے جی۔ اس طرح کے معاملات نا، جب اسلام کی شرائط کی ہٹ کے ہم کاروبار کریں گے تو کاروبار بھی ہمارا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس واسطے میں گزارش کروں گا جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ جو اجتماعی قربانیاں کرنے والے حضرات ہیں وہ بھی مسلمانوں کی اس خیر خواہی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ جہاں پیسے کا لین دین کا معاملہ اس پر بھی احتیاط کریں، وہاں جو اسلام نے تدابیر تحفظات دیے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اور کوئی سوال جو نہیں آئی؟ تو جی علماء اپنی مرضی میں اگر قربانی کے مسائل بتا دیے جاتے ہیں لیکن اس کی بدت اور شدت جو ہے نا وہ منع نہیں کی جاتی، تو پھر ظاہر بات ہے ممبر کی طرف سے ممنوع تو نہیں۔ یہ بڑا اہم سوال کر رہے ہیں، بڑی گہری بات کر رہے ہیں، یعنی جو قربانی دینے والا جو ذمہ دار بندہ بنا ہوا ہے کہ جس نے قربانی کی اجتماع کرنے کا عزم اپنے ذمہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری قربانیاں اجتماعی طور پہ کرواؤں گا، اس کی یہ دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ تمہارے قربانی کے جانور میں فلاں فلاں بندہ ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے، اور یہ پوچھنا چاہیے مجھے جب مجھ سے یہ سوال کریں گے جناب تم نے پہلے دن کرنی ہے کہ دوسرے دن لینی ہے کہ تیسرے دن کر لو گے، اور پھر جانور یہ ہے، پیسے اتنے ہیں، اور اس کے بعد ذبح میں اتنے پیسے آ جائیں گے، کھال تمہاری فلاں ادارے میں جائے گی، اتنی باتیں جب سب ہم کر لے سکتے ہیں، یہ ممبر پہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے اور وہ یہ جانچ پڑتال ضرور کرے کہ جناب تمہارا کاروبار کیسا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ میں پکے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، آپ خفیہ طریقے سے پتہ کریں، جو کوئی پوچھ گیا تو گل ہوئی نا، ٹھیک ہے نا جی، میں خفیہ طریقے سے بات کر رہا ہوں، آپ پتہ کریں جتنے بھی اجتماعات ہیں، کوئی شاید چند ہی ہو، ساڈے پیر خانے عبدالشکور صاحب مولانا وہ بڑے ذرا تکڑے سخت نو،
وہ آئی مائی بندے نے پاندے ہی نہیں. ایک دو بندے کا میں آخیا انہیں آخیا پہلے وہ ذرا پتہ کر لیں مال دا. ٹھیک ہے نا جی. اے میرے پیر خان ہر سال ہوندی ہے تو انہیں آخیا جدہ مال دا کوئی شک بھی پی گیا سا ان شامل نہیں کرنا تاکہ تربیت ہے نا بزرگاں دی. تو اس واسطے اس تربیت دا اثر ہے کہ انہاں میں دو چار بندے میں آخیا جناب ہے کیونکہ اسی پنڈ کرتے ہیں تو ایتھے دو ترے ہے سن. انہیں آخیا بالکل اینا بھی فرق ہویا نا تو ذمہ دار ہے. میں آخیا بڑا اوکھا جا کام ہے. اس واسطے یہ ضروری احتیاطی ہیں اور یہ ہماری طرف سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ قربانی کروانے میں آگے ہے چیئرمین صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانچ پڑتال کریں اور جتنی باتیں دیگر کریں وہ یا مذہب کی بھی بات ضرور ہونی چاہیے. اور کوئی سوال نہیں. قرض دار جس پر قرض ہے کیا وہ قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر اس پہ قربانی واجب بنتی ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ تو وہ قربانی ضرور کرے گا. اگر اس پہ قرض بھی ہے اس کے پاس مال بھی ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے 82,000 تک اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کے قربانی کرے گا. یعنی قرض لے کے بھی قربانی کرنا اس کے لیے لازم ہے. اور ماشاءاللہ یہ سوال دو جہتوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ قسطوں پر جو کاروبار کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہو گئی، پھر اس کا وہ مال قربانی کے لیے جائز ہوگا کہ نہیں. اب مسئلہ سمجھ آ گیا نا. اب ذرا سمجھو. 50,000 روپیہ مارکیٹ میں ریٹ ہے، دینے والے نے 70,000 روپے کا وہ چاہے موٹر سائیکل ہے چاہے کوئی اور چیز ہے. اب قسطوں کے اعتبار سے سب سے پہلا بنیادی اصول جو دین نے دیا وہ یہ ہے کہ قسطوں کا کاروبار تب جائز ہے جب دینے والے کو کلی اختیار کے ساتھ وہ چیز دے دی جائے. کلی اختیار نہ دیا جائے تو قسطوں پہ کیا ہوا کاروبار سرے سے ہی حرام ہوگا. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پہ چمچی ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ لینے والا لیتا ہے پہلی قسط 25,000 ہے، پھر ہر مہینے 10,000 کی قسط ہے. اور اگر میں 25,000 لیتے ہی کاغذ اس کے حوالے نہیں کرتا، اس کو مالک نہیں بناتا کہ وہ کل اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکے، تو تب وہ سودا حرام ہے. کیوں کہ اس کا طریقہ تو یہ تھا جب میں نے لے لیا وہ میرے ذمے ہو گئی، اب میں اس کو رکھوں یا اس کو فروخت کروں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. کاغذ اس وقت تک نہیں دیے جاتے جب تک قسطیں مکمل نہیں ہوتی. اگر قسط لیٹ ہو جائے کسی وجہ سے 15-20 دن تو ساتھ جرمانہ بھی ہوتا ہے. پھر 1 مہینہ لیٹ ہو جائے تو پھر چلتی گاڑی روک بھی لی جاتی ہے. جی یہ سارے اسلامی قانون کے خلاف چیزیں ہیں. اب وہ بندہ جس کا یہ کاروبار ہے تو اس کا تو رزق ہی حرام کا ہے، اس کا پیسہ ہی ناپاک ہے، تو ناپاک مال پاک جائز راستے پہ نہیں قبول ہوتا. سمجھ آ گئی؟ اب یہ مسئلہ کہ 50,000 کی چیز 70,000 میں دی ہے تو اس میں اگر لینے والا اس چیز پہ راضی ہے، اس میں کوئی نقص شرعی نہیں، تو پھر یہ دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے. اور کچھ اللہ اکبر، یہ بھی سوال بڑا اہم ہے جی. قربانی ہونے سے پہلے اس کے گوشت کے حصے بنا دیے گئے اور تقسیم کر دیا گیا کہ جی ران فلاں کو دیں گے، دستی فلاں لے گا، پائے فلاں کو دیں گے. یہ قربانی نہیں ہے. یہ گوشت ہو سکتا ہے کیونکہ نیت کا تقرب الی اللہ ہونا یہ ضروری ہے. قرآن شریف میں ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا یہ قربانی کا گوشت اللہ کو ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتا ہے نہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، میں تو دیکھتا ہوں تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہوں. قربانی تو یہ ہے کہ تقوی کے اعتبار سے قربانی ہو، اور قربانی جب تک ہو نہ لے تب تک بندے کے دل میں یہ ڈر رہے کہ پتہ نہیں وہ مالک جبار قہار ہے، قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اس وقت تک یہ دل میں تصور ہو کہ یہ رب کی بارگاہ میں اس کی توفیق سے یہ مال اللہ نے دیا، یہ اللہ قبول کر لے. قبول ہو جانے کے بعد پھر وہ گوشت
اس کے 3 حصے افضل ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرا غرباء کے لیے، تیسرا حصہ یہ افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کثیر العیال ہے اور ماڑا بندہ ہے تو اس کے لیے پھر حکم دوسرا بھی ہے کہ وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن پہلے نیت نہ ہو، پہلے نیت یہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور پھر سارا تقسیم بھی کرنا بالکل شریعت میں جائز ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ آ گیا کہ کئی بندے ہمارے یہاں کچھ ایسے رواج ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ختم درود پڑھنے کے لیے مخصوص چیزوں کو رکھتے ہیں، جی پکی ہونی چاہیے دیے تو کچی پہ نہیں ہوتا، ختم نہیں پڑھنا، پکی ہوئی ہوتا ختم شریف پڑھنا ہے۔ یہ دعا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں عقیدے کا مسئلہ بھی ہے اور کئی بہت سارے مسائل کا اس میں حل بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے 2 بکرے ذبح فرمائے، جب ذبح ہو گئے نا تو ابھی کھال نہیں اتری تو کملی والے آقا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، ایک میری امت کی طرف سے، میری آل کی طرف سے قبول فرما۔ پتہ چل گیا کہ اسلام میں کچے گوشت پر بھی ختم جائز ہے، پکے پر بھی جائز ہے۔ کئی بیچارے بندے ان دعاؤں سے گھبراتے ہیں کہ یہ کس طرح دعا مانگیں کہ آگے چیز رکھ کے دعا مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ کو خرابی نہ ہو گئی۔ میں نے کہا یہ صحیح حدیث میں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد کھڑے ہو کے حضور پاک نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگی، اللہم تقبل من محمد و امت محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک مسئلہ اور کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں اگر بڑا جانور ہے تو اپنے بچوں کا عقیقہ بھی اس میں شامل کر لیجیے۔ عقیقے کے لیے اگر بچہ ہو تو 2 حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، ایک حصہ بھی بڑے جانور میں قربانی کی برکت سے کفایت کر جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فوت شدہ بندہ جو دنیا میں نہیں رہا چلا گیا، اس کے نام کی قربانی کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود فرمائی ہے اور حضرت حیدر کرار کو حکم دیا ہے، وہ ہر سال نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کے نام کی قربانی کرتے رہے۔ اس واسطے پتہ چل گیا، مفتی احمد یار خان نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ فوت شدہ گان بندہ اس کے لیے بھی قربانی کی جائے تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ صرف فرق کتنا ہے، اگر فوت شدگان بندے میں سے کوئی بندہ اپنے والد ماجد کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ وصال کر گئے، اگر ان کے مال سے کرے تو پھر سارا گوشت تقسیم صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر اپنے مال سے کرے، اپنے باپ کے نام کی یا کسی بزرگ پیر فقیر چھوٹے بڑے کے نام کی، تو وہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہوگا، ایک اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غرباء کے لیے۔ یہ اضافی 2 مسئلے تھے، میں نے وہ بھی بتا دیے۔ اور کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں تک۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر باپ چھوٹے بچے کی طرف سے کرنا چاہے ترغیب دلانے کے لیے تو بالکل کر سکتا ہے۔ جو مالدار ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرور کریں، ان کو ترغیب دلائیں کہ بڑا جانور لیا اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے اور کم سے کم 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، یہ سب حصے اس میں شامل بندے ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 7، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں۔ اب گھر میں 2-4 بچے ہیں، بڑا جانور ہے تو اپنا حصہ بھی رکھ لو، اپنی گھر والی کا بھی رکھ لو، بچوں کا بھی رکھ لو، اگر اللہ توفیق دے تو حضور پاک کا حصہ بھی رکھ لو۔ جس کے نام پر قربانی کرنی ہے اس کی بلوغت سے مراد ہے، یعنی میں اگر کرنا چاہتا ہوں بڑا جانور تو اپنے بچوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، میرے بچے عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں تو پھر میں شامل کر سکتا ہوں، اگر بڑے ہیں تو پھر ان پر الگ واجب ہے۔ بلوغت سے مراد شریعت میں یا ان کی عمر 15 سال کا ہو جانا ہے یا علامات بلوغت ان کا ظاہر ہو جانا، احتلام کا ہو جانا، بغلوں میں بال، مونچھوں پہ
یا داڑھی کے بالوں کا نکل آنا یہ بالغ ہونے کی علامات ہیں. اگر یہ ظاہری طور پہ نمایاں نظر آ رہی ہیں تو وہ بچہ بالغ ہوگا. اب اگر وہ مالدار ہے تو اس پہ الگ قربانی خود واجب ہے، وگرنہ باپ اپنے بیٹے کے نام کی قربانی کرے گا تو وہ مستحب قربانی ہوگی. شرع شریف میں قربانی کا گوشت یہ جب تک رکھا جا سکتا ہو صحیح تب تک کھانے کی اجازت ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی 10-11 مہینے کے بعد گوشت پیش کیا گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے گوشت. یہ پوچھنا چاہیے گھر والوں کو کہ جب کوئی نئی چیز آئے تو پوچھنی چاہیے کہاں سے آئی ہے. گھر میں گوشت حضور پاک علیہ السلام لے کے نہیں آئے لیکن گھر میں گوشت پک گیا تو کملی والے آقا نے سوال کر لیا. تو اماں پاک ام المومنین نے عرض کیا حضور ہم نے یہ قربانی کا گوشت اس کو سرکہ لا کے ہم نے سنبھال لیا تھا، آج تقریباً 11 مہینے گزر گئے ہیں اس کے بعد وہ قربانی کا گوشت پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر محفوظ طریقے سے قربانی کا گوشت 1 سال تک بھی بندہ کھانا چاہے تو شرع شریف اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن اس اجازت کے لیے پھر کچھ قواعد و ضوابط ہیں. یہ تو ہوگا شریعت کا مسئلہ. اب ڈاکٹروں نے کیا کہا، جو طبیب ڈاکٹر ہیں سیانے، انہوں نے جدید سرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ فریج میں فریز کیا ہوا گوشت وہ 3 ماہ تک ٹھیک رہتا ہے. 3 مہینے کے بعد اس کا ذائقہ یا اس میں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کھانے سے بندے کی صحت اس طرح برقرار نہیں رہتی جس طرح تازہ گوشت کھانے سے برقرار رہتی ہے. تو اس واسطے اگر کوئی بندہ فریج میں رکھتا بھی ہے تو وہ تب رکھے کہ جب اس نے کبھی وہ غریب آدمی ہے اور سال کے بعد قربانی کا گوشت اس نے کیا ہے یا کثیر العیال ہے یا ایسی صورت میں رکھنے کی شریعت نے اجازت بھی دے دی ہے. لیکن افضل وہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے اور وہ جو 3 حصے ہیں وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز ہونے چاہیے. ان میں یہ نہیں کہ دستی ایک حصے پالو گردن دوجے پالو، نہیں، وہ گوشت بنا کے اس کے حصے کر کے اور تقسیم کر لیا جائے. اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. یکم محرم کا لوگ بات کرتے ہیں اور محرم میں کئی لوگ یہ مسئلہ بھی چھوڑتے ہیں، مسئلہ ہوتا نہیں چھوڑتے ہیں کہ جی محرم آ گیا ہے. ہم نے پوچھا کیوں جی؟ وہ آگے ایک دلیل دیتے ہیں جی 10 محرم کو تو پاکاں دیاں قربانیاں تے دواڈی جڑی قربانی گوشت پہ ہے یہ تے حرام ہو جانا ہے. ہمارے علاقے میں یہ بیماریاں ہیں. کئی بیچارے بندے تو یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں اور 10 محرم کو تو بالخصوص وہ گوشت نہیں لیتے، نہ کرنے دیتے، نہ کھاتے ہیں. یہ بعض علاقوں میں ہے یہ مسئلہ اور وہ مخصوص طبقے کے لوگ ہیں. ہم نے وہاں مسئلہ کر دیا، پھر بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پیر آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا بتاؤ یہ کیا کس نے ہے؟ مسئلے کو چھوڑو، یہ بتاؤ یہ کیا کس نے ہے؟ پھر میرا نام آیا، پھر آگے چپ کر کے کہ یہ وہ مسئلہ کر گیا ہے. تو اس بات ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ جی پاکوں کے دن آ گئے ہیں ان میں قربانی، میں نے کہا پر پلید ہو جاتی ہے. یہ سب بازاری مسئلے ہیں، تندوروں کے مسئلے ہیں، بے بنیاد مسائل ہیں. قربانی جہاں ذبح ہو رہی ہے وہاں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ان کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. بالغ ہیں تو ان کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، نابالغ ہیں تو ان کی طرف سے ان کے سرپرست یا باپ کی اجازت ہی کافی سمجھی جائے گی. مثال کے طور پہ پاکستان گجرات میں قربانی ہے، ہمارا کوئی دوست بیرون ملک سعودیہ رہتا ہے یا کسی اور ملک رہتا ہے تو وہ اس کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ پاس قربانی کے جانور کے ہو، بس وہ اجازت دے دے. اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر بیرون ملک رہنے والا بندہ اس کے یہاں عید کا دن پہلا دوسرے دن ہوگا، ہمارے یہاں پہلا دن ہو جائے تو پھر پہلے دن قربانی کی ہوئی اس کی قربانی تصور نہیں ہوگی. یہ بھی ضروری پہلو ہے کہ ایک دن کا فرق ہے ان کی اور ہماری عید کی نماز میں. تو عید کی نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے. اگر دوسرے ملک میں اس وقت دن ہے،
ہمارے یہاں رات ہے، اور جب ہمارے یہاں دن چڑھ جائے وہاں رات ہو تو وہ رات کو اجازت نہیں دے سکتے کہ تم کر لو جی سویرے عید ہو جانی ہے ساری، ہو جانی ہے نا، ہوئی تو نہیں۔ تو جب ہوگی نا تو پھر عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلا دن یہاں مؤخر کر لیا جائے، دوسرے دن قربانی کا جو اہتمام ہے وہ کر لیا جائے۔ اہل شرع نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن ساتھ ایک احتیاطی تدبیر بتائی ہے کہ قربانیاں چونکہ زیادہ ہیں، قصاب تھوڑے ہیں، اگر رات کو روشنی کا انتظام ٹھیک ہو تو پھر رات کو قربانی کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ جدید موجودہ دور کے علماء، مفتی منیب الرحمان صاحب یا ان کے ہم پلہ علماء نے جو علت تھی نا مکروہ ہونے کی، وہ یہ تھی کہ مکروہ اس واسطے ہے رات کو کہ رات کو ذبح کرنا دشوار ہے، عین ممکن ہے کہ ذبح کرنے والا کوئی 1 یا 2 ناڑیں چھوڑ جائے، اگر 3 ہو گئی تو پھر تو جانور حلال ہے، اگر 2 ناڑیں کاٹی گئی 2 رہ گئیں تو پھر وہ حلال نہیں۔ تو رات کو تاریکی میں، اندھیرے میں تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی، تو اس واسطے اسلام نے کہا رات کو نہ کرو۔ اب جب روشنی کے انتظامات اتنے ہیں کہ نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے، تو ایسی صورت میں رات کو قربانی کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ جی چلو یہ ایک سوال ہے جی بڑا اہم، گھر کے 6 افراد ہیں جی، تو ان میں سے 2 کے نام کا یا 2 بکرے لے کے تو سب کا نام رکھ لیا جاتا ہے، یہ سب کے نام کی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جتنے بندوں پر قربانی کے وجوب کے لیے مال نصاب مقرر 82,000 روپیہ جس بندے کے پاس ہوگا، چاہے 4 ہوں چاہے 6 ہوں یا 2 ہوں، اگر 10 بندے ہیں گھر کے تو 2 بندوں کے پاس پیسے ہیں، 8 کے پاس پیسے نہیں، تو ان کو اللہ رسول نے معافی دی ہے، اور اگر 3 بندوں کے پاس پیسے ہیں تو پھر 7 کو معافی ہے، 4 کے پاس ہے تو 4 کو معافی ہے۔ اس طرح جتنوں بندوں کے پاس نصاب مقرر ہو جائے، بالغ ہو تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے، وگرنہ جس سرپرست نے کی ہے وہ 1 کے نام کی ہوگی یا 2 کے نام کی ہوگی، سب کے نام کی اگر کریں گے تو پھر وہ قربانی ضائع ہو جائے گی، قربانی نہیں کہلائے گی۔ جی 6 آدمی 6 قربانیاں، بڑا جانور ہے تو 1 میں 6 جمع ہو جائیں گے، اور اگر چھوٹے بکرے ہیں تو پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ 1 بکرا ہو۔ جی یہ بھی اہم سوال ہے کہ قربانی کا جب حصہ ڈال دیا گیا تو ایام قربانی قریب آ گئے، تو ان سے کلی اختیار اجازت اس وقت لے لی گئی کہ ہم تمہارا حصہ ڈال رہے ہیں، جب ٹائم ہو جائے تو ہم کر لیں گے، بس اس میں صرف احتیاط یہ ہے کہ وقت تمہارا اور ان کی عید کی نماز کا ایک طرح کا ہو، دن رات کا فرق نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اجازت تو دے دیں لیکن ابھی ان کی نماز عید ہی نہیں پڑھی گئی، تو آپ کے یہاں عید کی نماز پہلے پڑھی گئی تو پھر قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس واسطے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا تب قربانی کہلاتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز کا اہتمام ہو وہاں بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی جہاں عید کی نماز کا اہتمام ہو وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور نمازیان بالخصوص عزیزم ولی محمد پال صاحب، احمد بلال صدیقی صاحب، شوق ان کا بڑھ گیا ہے، اور 1 محرم سے 10 محرم تک یہ 10 روزہ شہدائے کرب و بلا کی یاد میں ہر روز کوئی آدھے گھنٹے کا درس قرآن کا سلسلہ ہے، جس میں واقعہ کربلا کے جملہ حقائق بیان کیے جائیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم ہو تو عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل پاک ہر روز ہوا کرے گی، اور 10 دن تک مسلسل ہر روز عشاء کے بعد، تو اس میں واقعہ کربلا کے جو حقیقی واقعات ہیں سچے وہ بتائے جائیں گے، جو بناوٹی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، اس میں جو خرافات شامل ہیں ان کو بھی بتایا جائے گا، اور جو اصلی حقیقی صحیح قرآن و سنت کے ملتے جلتے واقعات جن سے قرآن و سنت نہ ٹکرائے یا وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائیں وہ واقعات
بیان کیے جائیں گے جن کو عقل بھی مانے، شریعت بھی قبول کرے۔ اس واقعہ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں، اور بیان کرنے والے بیان کر دیتے ہیں جی۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ پہلی محرم سے 10 محرم تک، اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ حقائق کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے کیا۔